غرور، تکبر، بڑائی، شیخی خوری، اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنا، میرے اتنا بڑا عالم کوئی نہیں ہے، میرے اتنا زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، میرے جیسا خاندان کسی کا نہیں ہے، میں جتنا پڑھا لکھا ہوں وہ کوئی نہیں ہے، مجھے جتنے فن آتے ہیں وہ کسی کو نہیں آتے، میں بہت بڑا آرٹسٹ ہوں۔ یہ اس طرح کے جو خیالات ہوتے ہیں، آدمی کے احساسات ہوتے ہیں، میں کافی دنوں سے اس پہ غور کر رہا تھا۔ الحمدللہ مجھے آج ایک بات قرآن سے بڑی اچھی ملی۔ دیکھیے، قرآن ایسی چیز ہے، آدمی اگر حق کی تلاش میں ہو اور ہدایت کا طالب ہو، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ڈائریکشن پوچھتا رہے کہ اللہ یہ ٹارگٹ ہے میرا، اس کا صحیح ڈائریکشن کیا ہے وہاں تک پہنچنے کا، اور وہ ٹارگٹ پہ مجھے پہنچنا ہے، تو اللہ ضرور آپ کی مدد کرے گا۔ اب جس انسان کو یہی ہوش نہیں ہے کہ میری زندگی جیسی گزر رہی گزرنے دو، جو ہوتا دیکھا جائے گا، تو اس کے لیے قرآن نہیں ہے، سوری، اس کے لیے تو اس کو تو یہ بھی سوچنا کہ اس کائنات کا کوئی رب ہے، وہ بھی میرے خیال سے فضول ہے، کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو رب سمجھا ہوا ہے، وہ خود اپنے آپ کو منتہا کل سمجھا ہوا ہے۔ تو اس کا جو ریزن ہے، اس پہ میں نے جتنا زیادہ غور کیا، تو ایک ہی رزلٹ پہ جا کے میں رک رہا ہوں۔ پھر مجھے قرآن سے بات مل گئی کہ غرور کرنے کا، تکبر کرنے کا، بڑائی محسوس کرنے کا حق تو صرف مالک کو ہو سکتا ہے، جو ہر چیز کا خالق اور مالک ہو، پیدا کرنے کا، جس کے پاس ہنر ہو، پیدا کرتا ہو، وہ کن فیکن کا معاملہ ہے اس کے ساتھ۔ اچھا، پھر نہ صرف وہ بنانے پہ قادر ہے، بلکہ بگاڑ دینے پہ تو بہت زیادہ، بلکہ کسی چیز کا وجود بھی ختم کر دے گا۔ وہ ایسا پروردگار، وہ ایسا رب ہے، تو اس کو غرور کرنے کا حق ہے، اور وہ کرتا بھی ہے، کرنا بھی چاہیے۔ غرور اسی کے لیے ہے۔ ہم روایتوں میں سنتے ہیں، حدیثوں میں، کہ غرور جو ہے وہ اللہ کی چادر ہے، اس کو جو ہاتھ لگائے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ لیکن ہم اکثر یہ بھی سنتے ہیں لوگوں سے کہ الشرک ظلم عظیم، تو شرک کو بڑی بات سمجھتے تھے لوگ۔ نہیں، شرک کے خلاف جو مہم چلا رہے ہیں توحید کی، میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ غرور میں مبتلا میں نے کسی فرقے کو نہیں دیکھا۔ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ کہ بس ہم جنت میں جائیں گے، باقی کوئی نہیں۔ تو مجھے یہ پکا یہ پتہ چل چکا ہے کہ شرک، کفر، بدعت، الحاد، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ غرور اور تکبر ایک ایسی چیز ہے جو خالصتاً اللہ کے لیے سوٹیبل ہے۔ اس کے رائے کے دانے کے برابر بھی اگر غرور ہمارے اندر آ گیا، خود میں بھی پتہ نہیں کتنے مرتبہ اس بیماری میں مبتلا ہو چکا ہوں۔ میں تو ہمیشہ اللہ سے یہی التجا کرتا ہوں اس کے سامنے کہ اللہ، میرے اندر ایسی کوئی خرابی ہے تو اس کا شعور مجھے عطا کر، تاکہ میں اس سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ میں کوئی اللہ کا رسول تو نہیں ہوں، اور میں کوئی ایسا انسان تو نہیں ہوں کہ جو انبیاء کے ساتھ پیدا ہوئے ہوں، صحابہ اکرام جیسے۔ میں تو ایک معمولی 14ویں ہجری کا، 15ویں ہجری کا، اور یہ 20ویں صدی کا ایک معمولی سا انسان ہوں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے اپنی کتاب سے قریب کر دیا، اس کی زبان سیکھنے کا موقع ملا، ویسے ماحول میں اٹھنے بیٹھنے کا موقع ملا، میرے بڑے اچھے تھے۔ تو انسان کو وہیں سے شروع ہونا ہے جہاں تک اللہ نے آپ کو پہنچا دیا ہے۔ اب وہاں سے کتنا اوپر آپ جاتے ہیں، یہ آپ کے ہاتھ میں کمال ہے۔ اللہ دیکھے گا بھی آپ کی اپنی لگن، اپنی کوشش۔ تو غرور کے بارے میں یہ سمجھ لیجئے، جس نتیجے پہ میں پہنچا ہوں وہ یہی ہے کہ جب آدمی یہ سمجھ لیتا ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ میں اس کا مالک ہوں، یہ میری اپنی چیز ہے، وہیں سے غرور کی ابتدا ہوتی ہے۔ علم ہے تو غرور، وہ سمجھتا ہے کہ میں چھوٹی سی تنخواہ پہ کہیں نوکری مل گئی، 2-3 ہزار کے آدمی کو 10,000 ملنا شروع ہو گئے، وہ غرور میں آ جائے گا۔ ایک آرٹسٹ ہے، سنگر ہے، وہ معمولی نارمل گاتا ہے، اگر اس کو راتوں رات ترقی مل گئی تو غرور میں مبتلا ہو جائے گا۔ عالم ہے، بولنے کا اسٹائل اللہ نے دے دیا ہے، تھوڑا سا علم ہے لیکن بولتا اچھا ہے، اور پبلسٹی مل گئی، غرور میں آ جائے گا۔ اچھا، جو بندے مخلص ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک خاص اللہ کی سنت ہے، وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی تک انہیں کامیابی نہیں ملتی۔ بہت کم لوگوں کو جو ہے ایسا ہوتا ہے، وہ مخلص ہوتے ہیں، اور اللہ کو پتہ ہے کہ اگر میں اسے اس کی زندگی میں کامیابی دے دوں تو ہو سکتا ہے کہ یہ
جو ہے اس کا اخلاص ختم ہو جائے اور یہ تکبر میں پڑ جائے. لہٰذا بیچارہ مخلص ہے، اس کی زندگی میں اس کے جیتے جی اس کو شہرت نہیں دینا چاہیے، اس کے مرنے کے بعد دیں گے. ہمارے سامنے ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی مثال موجود ہے. جب تک دنیا میں رہے لوگ ان پہ ظلم کرتے رہے، کافروں کا فتویٰ دیا گیا، یہ سب کچھ ہوا. کچھ تو ہمارے پاس ایسے نالائق بیٹھے ہی ہیں جو ان کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ گمراہ، وہ کافر، وہ ملحد. آپ خود تو دیکھیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. یہ معاملے میں آپ کو بولنا ہی ہے. یہ معاملے میں اگر آپ چپ رہیں گے تو پھر یہ منافقت ہے. غرور تکبر الگ چیز ہے. میں جو باتیں بول رہا ہوں، اگر میں اس غرور میں بول رہا ہوں کہ میرے پاس جتنا علم ہے کسی کے پاس نہیں ہے، تو وہاں یہ چیز کو ہٹا کے بات کریے. آپ خود اپنے دماغ، اپنے دل کا، اپنی زبان کا انالیسس کر سکتے ہیں، جائزہ لے سکتے ہیں کہ آپ کے الفاظ کے پیچھے کوئی تکبر تو چھپا ہوا نہیں ہے، آپ کی باتوں میں کوئی بڑائی تو نہیں نظر آ رہی. لوگ محسوس کرتے ہیں، اس کو چھوڑیے، آپ خود محسوس کیجئے. آپ اپنے دشمن بن جائیے، پھر اصلاح ہوگی. میرے ذہن میں یہ بات کھٹک رہی تھی. اللہ تعالیٰ مجھے، سب سے پہلے میں اپنے لیے یہ دعا التجا کروں گا کہ اللہ مجھے بس غرور، تکبر، انا اور بڑائی کرنا، شیخی بگارنا اپنی، اس سے محفوظ رکھ، اور آپ لوگوں کو بھی. اور جو غلطی ہو گئی ہمیں معاف کر.